السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 10 جون کی کال لے کر. سب میں پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے ویور سے اور ممبر سے فار دی لیٹ کال. بہت دیر سے میں کال دے رہا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں تو کافی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا جو میری ان تمام مصروفیات کو سمجھتے ہوئے بھی رات میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری ویڈیو ٹیم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ممکن بناتی ہے. اچھا جناب، سب میں پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، 2009 سے میرے سوشل میڈیا پہ یہ میرے سلوگن ہوتے ہیں کہ سیکھو اس سے پہلے کہ کمانے کی بات کرو، اور سوچو اس سے پہلے کہ ٹریڈ میں انٹر ہو جاؤ. لرن بیفور یو ارن، تھنک بیفور یو ایگزیکیوٹ. اگر اس چیز کو آپ باندھ کے رکھ لیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت ساری غلط ٹریڈوں سے بچ سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس مارکیٹ میں پروفٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس مارکیٹ میں نقصان سے بچنا بڑی بات ہے. اگر نقصان سے بچیں گے پروفٹ چل کر آئے گا. پچھلے دنوں کل یا پرسوں میں آپ کو کچھ کالز میں بتا رہا تھا کہ کتنے پرسنٹ گین ہم 22 سیشن میں لے گئے، 14 سیشن میں لے گئے. تو WTL کو اٹھا کے دیکھ لیں کہاں سے بائی کال آئی اور کہاں تک چلا گیا. تو WGL ہماری کالز میں رہا، نیٹ سول 60 روپے پہ ہم نے لیا. تو مارکیٹ تو بہت کچھ دیتی ہے. تو اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے ٹریڈ کرنا اس سے پہلے کہ ہم ٹریڈ کریں. کیونکہ یہ بات خاص طور پہ مجھے آج کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بہت سارے نئے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے جو اسٹاک میں نئی ٹریڈنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی مجھے رابطے میں آئے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں، جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں اور دے ڈونٹ نو دا ٹریڈنگ. وہ خود اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز آپ کی سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا یہ بھی ایک کوئی سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے. ہم نے پوری زندگی سن کے ٹریڈنگ کی ہے، اس نے کہا یہ لے لو، اس نے کہا یہ لے لو. تو بہرحال یہ چیز میرے ذہن میں تھی تو میں نے اپنے سلوگن کو یہاں لکھنے کی جسارت کی ہے. اچھا، ایک بات اور جو چونکہ میں اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کو فروٹفل کیا جائے. ایک تو ہمارا پروگرام ورک فرام ہوم چل رہا ہے جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے ہے، اور میں جو ہے اسلام آباد میں جب تک ہوں تو میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ممبرز اور ویورز جو بھی، بھلے وہ ہمارے ممبرز ہوں یا نہ ہوں، ویورز ہیں یا جانتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، کسی ٹریننگ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو میں یہ پلان کر سکتا ہوں اسلام آباد میں. اور اس کے لیے صرف ضروری یہ ہوگا کہ دیے گئے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کریں، اور اگر ہمیں مناسب تعداد نظر آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو گروپ کی شکل میں ویکینڈ پر کوئی ٹریننگ پروگرام آپ کے ساتھ کریں، اور آپ لوگوں کو مارکیٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے حوالے سے بتائیں. اچھا جناب، چلتے ہیں جمعے کے سیشن پہ. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج پھر میں اور میرے فالوورز قطعی طور پہ سرپرائز نہیں ہوئے آج کی موو سے. کیونکہ اگر آپ یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے جس پہ 4 بیئرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس وہ جو 48,368 کا لیول تھا اس کے قریب بھی نہیں جا سکا. پری اوپن ہائپ کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ اس نے کرنے کی کوشش کی وہ ایریا تھا 48,266 کا، اور پھر جب اس نے وہ توڑا تو سیدھا وہ آ کے ریسٹ کیا 48,058 پہ، اور تقریباً 11:30 پونے 12 تک اس ایریا کو ہولڈ کیا، اور اس کے بعد پھر اس لیول کو بھی توڑ دیا. تو ہم آج کے دن ہم کسی بھی طور پہ لانگ میں انٹر ہی نہیں ہو پائے.
اگر آپ ہماری کال کو فالو کر رہے تھے. اور پھر 48,058 کے بعد ہم نے 47,725 کا بھی لو دیکھ لیا اور مارکیٹ کو 370 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوتے ہوئے دیکھا. والیومز بے شک کوئی 11-12% زیادہ رہے کمپیریٹیولی کل کے مقابلے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ والیوم کا بڑھ جانا 11-12% کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ یقیناً لوگوں نے آج مال سیلنگ بھی کی ہوگی. اگر ہم ریٹیلرز کی دیکھیں تو آج ریٹیلرز کی سیلنگ تھی جو کہ مسلسل بائنگ میں رہتے ہیں, اور فورن انویسٹرز کی بھی آج سیلنگ تھی. ان کی کل بھی سیلنگ تھی مگر کل لیمیٹڈ تھی, آج نسبتاً زیادہ تھی, بہت زیادہ تو نہیں تھی. ہاں, میوچل فنڈ نے آج بائنگ کرتے ہوئے وہ ہمیں نظر آئے. تو یہ تو آج کی سیشن کی روادات تھی. اب چلتے ہیں ہم اپنے گرے چارٹ کی طرف. گرے چارٹ دکھانے کا مقصد جو میرا آپ کو یہاں پر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں, یہ جو اوپر کی بلیک لائن ہے جس پہ میں نے لکھا ہے ہوپ ایوری بڈی ریئلائزز ناؤ, کیا وجہ تھی جو 48,359 مسلسل میں آپ کو بتاتا رہا. 48,359, 48,359, پھر اس کے بعد میں نے کہا 48,300-400 کے ایریے میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے, جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے. اور پھر میں نے آپ کو ایک لیول دیا 48,476 کا, کہ جب تک ہم اس کے اوپر نہیں نکلیں گے مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. مارکیٹ اپنا جو ایک ویو تھا وہ مکمل کر چکی ہے. اب اگر آپ دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم نے 4-5 سیشن میں رینج ٹریڈنگ کی بھی بات کی, آپ کو بتایا کہ دیکھیے 4-5 دن سے مارکیٹ بڑی لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے, نہ بولش ٹریگر کے اوپر جاتی ہے نہ بیئرش ٹریگر کے نیچے آتی ہے. تو ہم وہ بھی دیکھتے رہے. آج مارکیٹ کا وہ پہلا دن تھا جب مارکیٹ 48,058 کو توڑ کے نیچے ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی, اور پھر ہم نے لو بھی دیکھ لیا. اور اب آپ کے سامنے چارٹ کی شکل ہے. تو میرے خیال میں یہ شکل دکھانا بار بار اس گرے چارٹ کو, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح دیکھ سکیں مارکیٹ کے, اس کے سینٹیمنٹ کو سمجھ سکیں, اور آپ لوگوں کے اندر یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے. پریسائز لیولز اپڈیٹ کر دیے. اب چلتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. موجودہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلز کی سیریس ایفرٹ کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ بلز کوئی اچھی ایفرٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ 48,058 کے نیچے انڈیکس ٹریڈ ہو رہا ہے. اور 48,058 میرے خیال میں یہاں سے کوئی 250-300 پوائنٹ کی دوری پہ ہے. اور اگر مارکیٹ کل 47,907 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو یقینی طور پہ انڈیکس میں ڈپریشن واضح ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے پاس بڑی اچھی سپورٹس ہیں جو بیئرز کو روک سکتی ہیں. اور جب بیئرز کو روک سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپورٹ اسٹرانگ ہے. اور پھر اس کا جو دوسری تصویر کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ اسٹرانگ سپورٹ جب ٹوٹتی ہے تو ایگریشن آف بیئرس میں اضافہ بھی کرتی ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی اور سیکھنی ہوں گی کہ اف آئی ایم کالنگ اٹ اے گڈ سپورٹ, واٹ ڈز اٹ مین, کہ اگر یہی سپورٹ ٹوٹے تو پریشر کو بھی زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ہم تھوڑا ایگریشن بڑھتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے جو بات کی تھی کہ کمفرٹیبل اور لمیٹڈ سلائیڈ, آج کی مارکیٹ جو تھی وہ اس زون سے باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے. جو کمفرٹ لیول تھا بیئرس کا کہ سلولی اینڈ گریجولی نیچے جا رہے تھے, اب وہ ایگریشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس پر ہمیں نظر رکھنی بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 48,058 کو صرف امید بنائیے بلز کے لیے, اور 48,297, اگر 48,297 کے اوپر مارکیٹ کھڑی ہو جائے تو پھر یہ ایگزاسشن ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی مارکیٹ پھر اوپر کی طرف چلنے کی کوشش ضرور کرے گی. اور یقیناً یہ یہاں سے میرے خیال میں 550-600 پوائنٹ کی دوری پہ ہے. اب ہمارا رسک مینجمنٹ کیا ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی. دیکھیے جناب, پچھلی سلائیڈ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 47,907 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر ہوگا. اچھا, اب کیا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے تو مارکیٹ ڈپریس رہے گی 907 کے نیچے. اور پھر میں سیلنگ پریشر کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں 47,626 کے نیچے. اگر یہ ٹوٹ جائے لیول اور اس کے نیچے مارکیٹ رکنا شروع کر دے, والیومز جنریٹ کر دے, تو پھر مجھے مارکیٹ میں 700 پوائنٹ کا روم نظر آتا ہے. یہ 700 پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے 47,070 یا 69 کا ایک لیول ہوگا آپ کے پریسائز لیول ٹیبل میں. وہاں تک مارکیٹ جانے کی راہ کھول سکتی ہے. بہرحال
جس طرح میں نے آپ سے وہ پہلے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس اچھی سپورٹس بھی ہیں، تو ہم امید تو ضرور رکھیں گے کہ یہ جو جن کو ہم اچھی سپورٹ کہہ رہے ہیں، جو شروع کی 4-5 سپورٹس ہیں، تو وہ مارکیٹ کو ہیلپ کریں گی۔ اب اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو فنڈامنٹل اکنامک اپڈیٹ ہمیں ایسی ملے جو بلز کو کم بیک کرنے میں مدد دے، کیونکہ مارکیٹ میں کوئی پینک نہیں ہے، کوئی ایگریشن نہیں ہے، چھوٹی سی خبر بھی، کوئی پازیٹیو اکنامک اپڈیٹ جو ہے بلز کم بیک کر دے گی، کیونکہ مارکیٹ کو ایگزاسٹ ہونا تھا، تو مارکیٹ نے 4-5 دن رینج میں ٹریڈ ہو کے اوور آل انٹرا ڈے ایگزاسشن بھی لی ہے۔ اس کے بعد آج کی اور کل کی اگر مارکیٹ کی گراوٹ دیکھ لیں تو تھوڑی سی اور ایگزاسشن بھی ہو چکی ہے، تو مارکیٹ کو کوئی بہت زیادہ ایگزاسشن کی اب ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑی سی اکنامک فنڈامنٹل اپڈیٹ پازیٹیو مارکیٹ میں بلز کا کم بیک کر سکتی ہے۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح میں نے کہا 47,907 کے نیچے اور 47,626 کے نیچے پریشر تو ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بہترین اپرچونٹی، آسم اپرچونٹی فار ٹارگیٹنگ لانگز آن ڈپ۔ اچھا، ٹارگیٹنگ لانگز آن ڈپ وہی کر سکتا ہے جو ایگزٹ لے چکا ہے مارکیٹ سے۔ جو مال ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے وہ تو صرف افسوس کرے گا اور صرف سوچے گا کہ یار میں ایوریج کر لوں، یار میں ایسے کر لوں، بس وہ کسی طرح اپنے لاس کو کم کرنے میں ہی لگا ہوگا۔ تو وہ جو گرے چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے، تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو ریسنٹ ٹاپ پہ مارکیٹ سے باہر نکلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بڑا موقع ہے۔ اور آج جو میں نے واٹس ایپ گروپ پہ جو آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ، بلکہ کل سے آپ لوگوں نے مجھے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ کتنے % ایکسٹ آپ لوگ لے چکے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے WTL سے بھی کچھ ایگزٹ لیا ہے، کچھ بائنگ بعد میں بائنگ بیک بھی کی ہے، تو میرے خیال میں بہت اچھی آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کی ہے اس حالات میں، جب مارکیٹ پچھلے 5-7 دنوں میں رینج میں چلی۔ تو ہیڈس آف ٹو یو گائز، اور اسی طرح سوچتے سمجھتے سیکھتے ہوئے کام کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہیں گے۔ بس نقصان سے بچنے کی کوشش کیجئے، رسک مینجمنٹ کو اسٹرانگ کیجئے، انشاءاللہ پروفٹ خود چل کر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، کامیاب کرے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے، میری ٹیم کے لیے دعا فرمائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔